بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانی، سرکشی اور جہاد سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک صحرائے طیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی اسیری کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوش بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ، قوم عمالقہ و دیگر سے جہاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کرواؤ۔ وادی طیہ میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوش علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ طویل اور سخت ترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت 12 میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، مال و متاع اور ہیرے جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ قوم مالکہ کے 12,000 مرد و خواتین کو تحقیق کیا گیا۔ بہت سے بادشاہوں سے مقابلہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوش بن نون علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ مولانا حافظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوش علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوش علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبائل کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاملات و منقشات فیصلوں کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوش علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مابعوث فرمائے جو انہیں واضح و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کی شوقین اس بد نصیب قوم کی مست فطرت، تباہ ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر عیاں تھی۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، حجت، سرکشی اور غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھے۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ کبھی عمالقہ چڑھ دوڑتے، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی آرامی، جبکہ آئے دن لوٹ مار اور شب خون مارنا ان کا معمول تھا۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ اس میں تورات کا اصل نسخہ، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا، پیرہن اور منقہ متبان محفوظ تھے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ حضرت یوش علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے کناروں پر آباد قوم عمالقہ کا جابر و سالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ باقیوں کو مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور تورات کو بھی ضائع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار و امیر۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھی جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شمائل رکھا گیا۔ شمائل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس انہیں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی تورات کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد حضرت شمائل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ حضرت شمائل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شرمگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شمائل علیہ السلام کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو وہ حضرت شمائل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلوتی کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ حضرت شمائل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اسے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شمائل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شمائل علیہ السلام نے دعا فرمائی،
اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ یہ سن کر وہ بولے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی و جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور وہ بڑی ہوشیاری والا اور علم والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے مزید کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ البقرہ۔ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے، اس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سب میں زیادہ ممتاز ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ معلوم چوں ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تقرری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح و سکون کی علامت تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سکھا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت فہد بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے ہوتے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ حضرت طالوت نے بعد میں قوم مالکہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ سورہ البقرہ۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابلے سفارہ ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم مالکہ کے جنگجو اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج سفر موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ۔ دشمن فوج کا سپاہ سردار جالوت ایک دو ہیکل شخص تھا جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کی زرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے میرے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ سورہ البقرہ۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس سے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بلکہ اسے حکومت میں حصہ دار بھی بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھا جو بظاہر نمایاں شخصیت کا مالک تھا، نہ ہی شجاعت و بہادری میں اس کی کوئی شہرت تھی۔ وہ اپنے والد کے 13 بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا جسے گھر والوں نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب اس نوجوان نے اسرائیلیوں کی حالت دیکھی تو اس کے خون نے جوش مارا۔ اس نے طالوت سے آگے جانے کی اجازت چاہی، لیکن طالوت نے کہا کہ ابھی تم نہ تجربے کار اور نو عمر ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب داؤد کا اصرار بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی۔
داؤد آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہ دی، لیکن کچھ دیر بعد ہی جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے۔ اور کوئی عجب نہ تھا کہ جالوت داؤد کو سیر کر لیتا کہ اچانک داؤد نے لڑتے لڑتے اپنی گوپن گلیل نما ہتھیار نکالی اور طاق کر پیدر پہ 3 پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور طاغوتی طاقت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے انہیں ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے انہیں بادشاہی، دانائی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ سورہ البقرہ۔ طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر داؤد کی ذہانت تو شجاعت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی میکال کی شادی ان سے کر دی اور حکومت میں حصہ دار بھی بنا لیا۔